اور حکم دیا ہے رب کا آپ کے رب نے، وقضا رب کا اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا کہ نہ تم عبادت کرو الا مگر صرف اسی اللہ کی، وقضا ربک اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا نیکی اور بھلائی کا سلوک کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا احسان کا سلوک کرو، اما جب بھی یبلغن وہ پہنچ جائیں عندک تمہارے پاس الکبر بڑھاپے کو، وہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس احدہما ان دونوں میں سے ایک، او یا کلاہما وہ دونوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما وہ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تو نہ تقل کہنا لہما ان دونوں سے افن اف، فلا تقل لہما اف تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا اور نہ تنہر جھڑکنا غصے ہونا ہما ان دونوں کو، ولا تنہرہما اور ان دونوں کو نہ جھڑکنا اور نہ غصے ہونا، وقل اور کہنا لہما ان دونوں سے قولا کریما قول بات، کریما احترام عزت، وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے بات کرنا، وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا، وخفض اور جھکائے رکھنا لہما ان دونوں کے سامنے جناح الذل، جناح کا لفظی معنی پر بھی ہوتا ہے، بازو بھی ہوتا ہے، پہلو بھی ہوتا ہے، الذل انکساری، من الرحمہ عاجزی، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اپنے آپ کو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور اپنے آپ کو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان دونوں کے سامنے جھکائے رکھنا، وقل اور کہنا ربی اے میرے رب ارحمہما رحم فرما ان پر، کما جیسا کہ ربیانی ان دونوں نے محبت اور شفقت سے میری تربیت کی تھی، صغیرہ بچپن میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اے اللہ جس طرح بچپن میں بڑی محبت اور شفقت سے انہوں نے میری تربیت کی، اے اللہ اب اسی طرح رحم اور شفقت کا معاملہ ان کے ساتھ فرما، ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے، بما جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے،
تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونو اگر تم ہوئے صالحین نیک، فإنہ تو بے شک وہ کانا ہے للأوابین جھکنے والوں رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بخشنے والا. یہاں تک 2 قسم کے حقوق بیان ہوئے. سب سے پہلے انسان پر اللہ رب العزت کا حق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ صفات کے تقاضوں میں. اس کے بعد پھر تفصیلاً والدین کا تذکرہ ہے کہ عموماً اور خصوصاً جب وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچ جائے تو ایسے میں ذرا انسان کی ہمت اور طاقت کم ہو جاتی ہے، اور ہمت اور طاقت کم ہونے کی بنا پر بسا اوقات ان کو غصہ آ جاتا ہے، بسا اوقات وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. ایسی تمام صورتوں میں اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ حکم دیا آپ کے رب نے، حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کو ناگوار گزرے. یہ جو ہے نا ان کو اف نہیں کہنا، تو اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کو ناگوار گزرے، کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنا جو ان کو ناگوار گزرے. خاص طور پر جھڑکنے اور غصہ کرنے والا معاملہ تو ہے ہی نہیں. اور ان سے جب بھی بات کرو انتہائی عزت اور احترام اور شائستگی کے ساتھ، اور ایسے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھو کہ جیسے ایک غلام، سمجھ لیجئے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہر وقت جھکا رہتا ہے، اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکائے رکھنا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا کرتے رہو، اے اللہ میں تو جو ممکن ہے کر پا رہا ہوں اور نہیں بھی کر پا رہا، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ ان کے ساتھ آسانی اور رحمت کا معاملہ فرمائیے. تو خود بھی کوشش کرتا رہے بھرپور، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے. آج کل نا دور ہے، زیادہ تر کہہ لیجیے جدید ذرائع ابلاغ کا دور ہے. تو ہوتا کیا ہے، صبح ہوتی ہے نا تو ایک بندہ دوسرے کو میسج کرتا ہے، والدین کی خدمت اور اطاعت اور یہ اور وہ. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ میسج موبائل رکھے، والدین کے کمرے میں جائے، حال احوال پوچھے، کھانے کو لانا ہے تو کھانا لا کے دے، دبانا ہے دبا کے دے، دوائی لانی ہے دوائی دے، پیسے کوئی ضرورت ہے پیسے دے، کہیں لے کے جانا ہے لے کے جائے، کہیں سے لانا ہے تو لے کے آئے. ہونا یہ چاہیے. ہوتا کیا ہے، مجھے میسج آیا، میں کہتا ہوں میسج بڑا شاندار ہے، چل بھائی 10 بندوں کو گروپ میں فارورڈ. مطلب کیا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی نیکی بھلائی نہیں کرنی، تسی کرو. اب گروپ میں جس کو پہنچتا ہے نا وہ سوچتا ہے یار میسج بڑا شاندار ہے، چلو میں اگلے گروپوں کو سینڈ کر دوں. وہ سارے گروپوں سے پورے پاکستان میں میسج گھوم کے واپس اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن ماں بیچاری نیچے بھوکی بیٹھی ہوتی. دعا آخر میں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ بعد میں اٹھانے، پہلے اپنا فریضہ ادا کرو. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ جو دعا ہوتی ہے نا ماں باپ کے لیے، اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ یا فلاں کو یہ کر، تو وہ دعا جو سب سے اینڈ پہ ہم نے کرنی ہے کہ میں تو جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا. ہم بات دعا سے شروع کر کے دعا پہ ہی ختم کر دیں. جی دعا سے شروع کر کے دعا پر ہی. میں کہتا ہوں جتنے میسیجز پورا دن ہم ماں باپ کے حوالے سے ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں نا، اس کا 10% بھی اگر ہم عملی طور پر اپنے والدین کے ساتھ کریں تو سب مسئلے حل ہو جائیں.
جی بالکل عملاً ایسا ہی ہے. کوئی بھی شاید میں کہتا ہوں 1% ممکن ہے ایسا ہو، 1% ممکن ہے کہ موبائل پہ ماں باپ کے حوالے سے میسج دیکھا، موبائل رکھا، ماں باپ کے پاس گیا. نہیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، یہ میسج آئے گا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، حج عمرے کا ثواب ہے. میرے پاس آیا نا، واہ یار واہ، چلو جی سب کو میں بتاؤں جا کر. ارے اٹھ کے جا کے ماں باپ کی زیارت کر. زیارت کرنے کوئی نہیں جائے گا، دوسروں کو سینڈ کر دیا، وہ حج عمرے کا ثواب ہے. تو بھائی بھی تم نے لیا کیوں نہیں؟ اچھا جو کام تم نہیں کر رہے ہو، تم توقع کر رہے ہو دوسرا کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اصلاً چیز یہ ہے عملی طور پر ان کے ساتھ بھلائی کا، نیکی کا، حسن سلوک کا طرز عمل اختیار کرنا. اس کے لیے نہ میسج سننے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے والدین کا ذکر تو کیا، ماں پہ خوب کیا اور باپ کو تنہا چھوڑا، تھوڑا سوچنے نہیں، دونوں کا ہے. قرآن کریم نے کہا ایک یا دونوں. جی ماں کے لیے تو ہوئی ہے، جی 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 باپ کا بھی، بالکل باپ کا بھی وہی اسی طرح رتبہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو باپ ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ ہے. جنت کے دروازوں میں سے ماں ناراض ہو تو وہ بھی گناہ ہے، باپ ناراض ہو تو وہ بھی گناہ ہے. جس سے ماں ناراض ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے وہ بھی جہنمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا. والدین رب ارحمہما، اور وہ دعا کرتا رہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے.